دوستو، ہماری یہ دنیا عجیب اور انوکھی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ آج کے دور میں ہماری دنیا کے حد سے زیادہ ڈیولپ اور ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے ہماری دنیا کا انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس دنیا میں اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں بچی ہے کہ جو میری عقل اور پہنچ سے دور ہو۔ لیکن دوستو، جو انسان بھی ایسا سوچتا ہے وہ شاید غلط سوچتا ہے، کیونکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ آج بھی ہماری دنیا میں ایسی بہت ساری عجیب چیزیں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر نہ صرف آپ لوگ حیران ہو جائیں گے بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ چیزیں کس نے اور کب بنوائی تھیں، اور آخر ان چیزوں کے بنانے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ دوستو، سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد اور اتہاس کاروں کی بے انتہا محنت کرنے کے باوجود بھی ہماری یہ دنیا ان خطرناک اور عجیب رازوں سے پردہ اٹھانے میں ناکامیاب ثابت ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی عجیب و غریب چیزوں سے روبرو کرانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ میں سے شاید ہی پہلے کسی نے سنا ہوگا۔ تو دوستو، اس لسٹ میں پہلا نام آتا ہے ویلی آف لو۔ آئرلینڈ میں موجود یہ اسٹرکچر دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں حیران کر دیتا ہے، کیونکہ دوستو اس کو دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان کے دماغ میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اس اسٹرکچر کا مطلب کیا ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ کسی دور میں آئرلینڈ کے اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کے بیچ عجیب و غریب عمارات یعنی عجیب و غریب اسٹرکچر بنانے کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ آخر کون انسان کس سے اچھا اسٹرکچر بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس دور میں اس علاقے میں بہت سارے عجیب و غریب اسٹرکچرز بنائے گئے تھے، اور اسی دور میں ہی اس مقابلے کی وجہ سے یہ عجیب و غریب دکھنے والا اسٹرکچر بھی ہماری دنیا میں وجود میں آیا تھا۔ دوستو، آج بھی یہ سارے اسٹرکچرز باقاعدہ پوری سلامتی کے ساتھ آئرلینڈ کے اس علاقے میں موجود ہیں۔ دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب دکھنے والی چیز اہرام مصر یعنی مصر میں موجود پیرامڈ سے بھی کہیں زیادہ پرانی ہے۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر کے پیرامڈز کو دنیا کی سب سے پرانی عمارتوں میں سے ایک عمارت مانا جاتا ہے۔ ان عجیب و غریب دکھنے والی چیزوں سے جڑے جن سوالوں کے جواب آج بھی ہماری یہ پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان اسٹرکچرز کو کن لوگوں نے بنایا تھا، اور جن لوگوں نے بھی بنایا تھا وہ آخر اس علاقے سے اچانک سے ہمیشہ کے لیے کہاں غائب ہو گئے، اور آخر اتنے پرانے دور میں ان عجیب و غریب اسٹرکچرز کو کس طرح سے بنایا گیا ہوگا۔ اور یقیناً دوستو، ابھی تک ہماری یہ دنیا ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ناکامیاب ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 2، میٹیورا۔ دوستو، یونان یعنی آج کے گریس میں موجود یہ وہ عجیب و غریب بلڈنگ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ 14ویں صدی میں یونانی لوگوں کی طرف سے اس وقت بنائی گئی تھی کہ جب ترک یعنی سلطنت عثمانیہ یونان کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عمارت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو حد سے زیادہ اونچی چٹان پر بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دور میں اتنی زیادہ اونچی چٹان پر اس عمارت کو کیسے بنایا گیا ہوگا، اور آخر ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے جس مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے اس مٹیریل کو بھی اتنی اونچائی تک کیسے لے جایا گیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ شروع میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے اور اس بلڈنگ کے سامان کو اوپر پہنچانے کے لیے پہلے کے دور میں لوگوں نے رسی اور سیڑھیوں کا سہارا لیا ہوگا، لیکن دوستو اس چٹان کی اونچائی کو دیکھ کر یہ بات بھی ناممکن لگتی ہے، کیونکہ اس چٹان کی اونچائی لگ بھگ 373 میٹر ہے، جس پر کسی بھی بلڈنگ کو بنانا لگ بھگ ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ نہ صرف اس دور میں بلکہ آج کے دور میں بھی یہ بات ایک ناممکن سی لگتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سارے ماہرین اس بات سے پردہ اٹھانے میں ناکامیاب ثابت ہوئے ہیں کہ آخر اس بلڈنگ کو اس دور میں کیسے بنایا گیا تھا۔ نمبر 3، نازکا لائنز۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 500 سال پہلے پیرو دیش میں رہنے والے کچھ لوگوں نے اپنے دور میں کچھ ایسی ڈرائنگ بنا کر اپنے پیچھے چھوڑ دی ہیں کہ جس کو دیکھ کر آج بھی پوری دنیا حیران ہے، اور آج بھی تمام ایکسپرٹس ان ڈرائنگ کو دیکھ کر یہ پتہ لگانے میں ناکامیاب ہیں کہ آخر ان ڈرائنگز کا مطلب کیا ہے،
اور آخر یہ تمام عجیب و غریب دکھنے والی چیزیں ہم لوگوں کو کیا خفیہ میسج دینا چاہتی ہیں؟ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پینٹنگز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور ان ساری پینٹنگز میں سے جو پینٹنگ سب سے بڑی ہے وہ لگ بھگ 660 فٹ میں پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، ان پینٹنگز کے بارے میں بھی پوری دنیا میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آج تک ہر کوئی یہ بات پتہ لگانے میں ناکامیاب ہی ثابت ہوا ہے کہ آخر ان پینٹنگز کو کیوں بنایا گیا تھا۔ نمبر 4، پیٹرا۔ اتہاسکاروں کے مطابق جارڈن کا یہ شہر دوسری صدی میں زمین کے اندر آباد کیا گیا تھا۔ ابھی تک اس شہر کے لگ بھگ 15% حصے کو ڈھونڈ لیا گیا ہے، جبکہ باقی حصے کو ڈھونڈنے کے لیے ابھی بھی بڑی تیزی کے ساتھ کھدائی کا کام جاری ہے۔ لیکن اس شہر کی جس چیز نے لوگوں کو سب سے زیادہ حیران کیا وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ شہر کا وہ دروازہ تھا کہ جو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی اس شہر کا انٹرنس گیٹ۔ اس دروازے کی اونچائی لگ بھگ 50 فٹ کے قریب بتائی جا رہی ہے، لیکن دوستو سبھی لوگ یہ بات سوچ کر حیران ہیں کہ اس دور میں اتنے زیادہ خوبصورت دروازے کو کیسے اور کیوں بنایا گیا تھا، جہاں ایک طرف بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دروازہ کسی دیوی کا مندر تھا، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس دروازے کو انسانوں نے نہیں بلکہ ایلینز یعنی خلائی مخلوق نے بنایا تھا۔ دوستو، یہ گیٹ کتنا زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس گیٹ کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اپنی موویز میں بھی لے چکے ہیں۔ نمبر 5، اسٹون ہینج۔ دوستو، یہ جگہ انگلینڈ کی سب سے پرانی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہاں پر 50 ٹن سے بھی زیادہ وزنی پتھر ایک ساتھ ایک لائن میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کو آج سے لگ بھگ 4000 یا پھر 5000 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن دوستو آج تک پوری دنیا یہ بات پتہ لگانے میں ناکامیاب ہوئی ہے کہ آخر ان پتھروں کو اس طرح سے کس نے اور کیوں بنایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی کوئی بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے کہ آخر اتنے پرانے دور میں اتنے بھاری پتھروں کو اٹھا کر دوسری جگہ کیسے لے جایا گیا تھا۔ دوستو، ان عجیب پتھروں کے بارے میں پوری دنیا میں الگ الگ طرح کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جگہ کو قربانی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جگہ پر مردوں کو دفنایا جاتا تھا۔ حالانکہ دوستو سچائی کیا ہے یہ تو ابھی بھی ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے۔ نمبر 6، ٹیوتیکن۔ یہ میکسیکو کا ایک ایسا پرانا شہر ہے کہ جس میں کسی دور میں لگ بھگ 1,25,000 لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ اس شہر میں ایک پیرامڈ بھی موجود ہے، لیکن دوستو آج تک ایکسپرٹس یہ بات پتہ لگانے میں ناکامیاب ثابت ہوئے ہیں کہ آخر اس پیرامڈ کو کس نے بنوایا تھا۔ دوستو، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ آج کی بتائی ہوئی ان چیزوں میں سے کس کس چیز کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔